Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بهاء وثناء وجمالا وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا تبارک ربنا سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے، بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں، جمال میں، وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی بہت بابرکت اور بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح شام کی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم معوذات کے بارے میں پڑھیں گے۔ معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عابس الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جن سے کوئی پناہ لے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان صورتوں کی صبح اور شام تلاوت کرنا ہر اس چیز سے کفایت کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی اس کے خوف اور وہم اور وسوسے اور اندیشے ہوتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ جہاں تک سورۃ الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں اور سب سے بڑا مانتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار۔
الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، انہوں نے نہ وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں، اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور ہم اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر اعوذ کا لفظ جو ہے یہ آوازہ سے ہے۔ آوازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کے پڑوس اور جوار میں لازم ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کا پڑوسی بن جانا۔ جیسے وہ گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس سے الگ ہی نہیں ہوتا، اس کو عرب لوگ عوض کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ہڈی سے مضبوطی پکڑ لی اور اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اور اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے۔ تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان، یا پانی ہو، کچھ بھی ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر شر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے۔ جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں، جنت ہے اس میں بھی شر نہیں۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں،
اور انسان کی طرف آتی ہے تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا۔ رات کے اندھیر شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں، یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں۔ اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے، تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ ختم یعنی چلا جائے گا۔ جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کوئی سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی۔ کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے۔ اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی۔ لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے، حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، یا کوئی ٹونٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے۔ تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ صورت سکھائی گئی ہے۔ پھر سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف، بڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت یعنی بادشاہت اور توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور ان چیزوں سے وسوسوں کے شر سے پناہ لینے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی صورت میں کتنی طرح کے شر تھے، لیکن اس صورت میں صرف وسوسوں کا شر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے ہی وسوسے جو اس کے دل میں آتے ہیں، چاہے اس کے اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں، کسی انسان کی طرف سے آتے ہیں، یا کسی شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ جتنے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، یہ سب وسوسوں ہی کی شکل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی تکلیف دہ بات دل میں آ گئی، پھر ادھر سوچ کے اس سے انسان باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پھر شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، اور بعض اوقات وہ شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے۔ یعنی چیز خراب ہے، غلط ہے، لیکن وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے روکا گیا، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنا مال، اپنا وقت، اپنی بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے، خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ ذرا بھولنے لگا، وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی لیے فرمایا کہ
وسواس الخناس، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، یعنی انسان کو چھوڑتا ہے ہی نہیں. انسان اور شیطان کی یہ جنگ جو ہے یہ مرتے دم تک ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب رحمان ہے جب تم کو اتنی تکلیف میں ہو، ایسی بیماری میں ہو، اور انسان کو پاگل کر دیتا ہے برے خیالات ڈال ڈال کے اس کے. کیونکہ جب اسپرٹ سلو ہوتی ہے نا، جب انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے تو وسوسوں کی برمار بھی اور آ جاتی ہے. جب انسان ہیلدی ہوتا ہے، جب انسان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے، جب انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ سارا اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے. کل جیسے میں نے ذکر کے فائدے بتائے تھے کہ وہ ہمارے لیے قلعے کی طرح کام کرتے ہیں. جب ہم اس قلعے میں ہوتے ہیں، فورٹ میں ہوتے ہیں، شیطان اس کے اندر نہیں آ پاتا، اسے بہت مشکل پڑتی. لیکن جب ہم ان اذکار کو نہیں کرتے، یہ صورتیں نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوب موقع مل جاتا ہے حملہ آور ہونے کا. اس صورت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات تو آپ ہی کے دوستوں کے روپ میں ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، آپ کے قریبی عزیز پیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں یا آپ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. تو من الجنۃ والناس، تو ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ان دو صورتوں کے ساتھ تعوذ اور پناہ طلب کرنے کی طلب کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے. یہ تین کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں نا. ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں، ہر وقت ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھے تاکہ وہ شر سے بچا رہے. سورۃ الفلق جو ہے یہ بیرونی تکلیف دہ چیزوں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہے، اور الناس اندرونی شر اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہے. کیونکہ شیطان بھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہمارے نفس کے اندر سے جو خیالات اٹھتے وہ بھی نہیں پتہ چلتے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے. اگر آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہیں. استاد یہ واقعی سچی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الناس ہے یہ ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے، وسوسوں کو. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں سے گئے ہوئے ہیں. بالکل. ابھی کچھ ینگ بچیوں سے میری ملاقات ہوئی، ٹین ایجرز تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسکول میں کچھ لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب دیکھ کر اور مطلب دین سے کہتی ہیں کہ ہم دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی اور ہم ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، تم غلط سوچ رہی ہو. پھر کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے پاس جا کے وہی شک اور شبے والی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سک رہے تو ہم نے جا کے ان لڑکیوں کو بتا دیا بی ویئر آف دس گرل، کہ یہ جو ہے یہ اچھی باتیں نہیں کر رہی، اس کا کنفیوژن ہے، اس کو ہمارے اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں. اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہے کہ اب میں ان کو روک نہیں سکتی تو ان کو پروٹیکٹ کر لوں. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے. اور اگر یہ ہمارے بچے یہ صورتیں یاد کر کے صبح شام پڑھنے والے ہوں تو جو مرضی کوئی باتیں کریں ان پہ اثر نہیں ہوگی، اثر نہیں کرے، محفوظ نہیں. استاذہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں آس پاس آپ کے جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو کہیں گے آج آپ کی طبیعت ہی نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، آپ کی شکل پہ ایسے ہے، آپ یہ ہے، آپ کے بار بار آپ کے اوپر ایسے کمنٹ کریں گے تم کچھ ہے تمہیں. اچھا میں نے تو اتنا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا بات ہے تم یہ، اور بندہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے بھی لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھے کہیں کچھ بیماری ہے یا کچھ ہے. ایک تو آس پاس اپنے ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کون لوگ کمپنی کیا ہے، کیسے لوگ ہیں. پازیٹیو لوگوں سے اور آس پاس پازیٹیو چیزیں دیکھنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور پازیٹیو کام کرنے سے بھی. جیسے کہ قرآن کا روز ہر ایک بندہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر چلے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایسے جالوں میں پھنس سکتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ جال ہوتا ہے یہ لوگوں کا. بیسیکلی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ان صورتوں پہ فوکس کرنے کی ہے کہ ان کا پڑھنا ہمارے سانس لینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں ہم. سودا جی جیسے آپ نے کہا کھانے پینے، سانس لینے اور لباس پہننے، یعنی ایوری ڈے کا ڈیلی ورک، تو ہم اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، اس کو بٹھا کے کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں اس کو تاکہ وہ خوش ہو جائے. کیا کبھی ایز اے مدر ہم لوگوں نے اس کو یہ وائٹامن دینے کی کوشش کی کہ یہ 3 بیٹا یہ پڑھ لو، اور میک شور کیا کہ
وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور اس کو سکھایا بھی ہے یا نہیں سکھایا. اور صبح اٹھتے ہی اس کے ساتھ پیار سے جو رائمز کرتے ہیں، پوئٹریز کرتے ہیں، وائی ناٹ یہ تینوں صورتیں اس کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں ایٹ دا ایج اس آف کی ہیبٹ بن جائے. بچہ جو 6 مہینے کا ہے وہ سب سمجھ رہا ہے، میں نے دیکھا، اور وہ سن رہا ہے، وہ سلام اور اپنا نام سمجھنے لگا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ اگر یہ 3 صورتیں صبح میں پہلی دفعہ ہی پڑھ لی یا دودھ پلاتے پلاتے سنا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایج آف 2 تو یہ بولنا شروع کر دے گا یہ والی بات. السلام علیکم استاذہ جی. جیسے آپ نے یہ بتایا پڑھنے کے لیے، واقعی یہ بہت زوردار چیز ہے. میں نے اپنے بچے کو بتایا ہوا ہے کہ یہ رات میں پڑھ کے جھاڑ کے سویا کرو ہر صورت میں. تو جو بیٹا میرا جہاں رہتا تھا نا، یہ پڑھائی کر رہا ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ ایک صاحبہ ہیں جو ہر وقت کہتی ہیں کہ آؤ میرے ساتھ قرآن پڑھو. بہت لوگ اٹیچ ہو گئے ان سے نا، لیکن وہ یہ والی بات ہر وقت کہتی ہیں، وسوسہ ڈالتی کہ سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کے ہاں سے آیا اور سنا. تو وہ میرا بیٹا ہمیشہ ہی کہتا ہے وہی بات کہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. کہتا ہے امی مجھے لگتا ہے یہ مینٹل کیس ہے، اور وہ ہمیشہ اسی بات میں کہتا ہے کہ یہ میرا دل نہیں مانتا. تو مجھے لگتا ہے قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق، اس سے بچتے ہیں نہیں بچے ماشاء اللہ سے. میرا تھوڑا سا سوال یہ تھا کہ جو اس میں ہے کہ ہم گروہ میں پھونک مارنے والیاں، اس کا مجھے ہمیشہ ہی کنفیوژن رہتا ہے کہ لائک پھونک مارنے والا، جیسے ہم بھی تو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی جی، ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پھر ان ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیر کے جھاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، شیطانوں کو پکارتے ہیں، اور جو ان کا مطلوب ہوتا ہے اس سے متعلق لفظ بولتے ہیں. جیسے نام لیں گے فلان قتل شد، فلان قتل شد، فلان قتل شد مثلا، یا ان کی طلاق ہو جائے، طلاق طلاق طلاق، وہ بولتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر کے پھر اس کو گرہ لگا دیتے ہیں. یعنی اس قسم کے، یہ میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. بعض لوگ تالے پہ پڑھ کے اس کو لاک لگا دیتے ہیں. جی، سوئیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، شکل بناتے ہیں، گڑیا بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر سوئیاں چبوتے ہیں. وہ تصور میں اس شخص کو بناتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، امیجن کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر. جی تمینہ، آج ہی صبح اتفاق کی بات ہے، آج صبح ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کا بیٹا اور بہو بہت اچھے سے رہ رہے تھے، لیکن ان کو آپس میں بس لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور کہا میں نے رہنا نہیں. لڑکی چلی گئی، بہت انہوں نے سمجھایا کیا، کہتے کوئی سمجھ نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھیں اور گھر میں. اچھا، اتفاق سے ان کو بیٹھ کے میٹرس کسی طرح اٹھایا، اس کے نیچے سے کالے کپڑے میں گریں لگی ہوئی ملی. اچھا، وہ انہوں نے بتائی نہیں، وہ کالا ان کے ہسبینڈ نے اٹھا کے تو ٹریش میں ڈال دیا، ٹریش باہر چلا گیا، گریں ہی نہیں کھولی. پتہ ہی نہیں ہمیں کہ جادو سے نکلنا کیسے. یہ تو کلام کی برکت سے اللہ نے وہ چیز دکھا دی کہ یہ چیز فساد کی جڑ. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ جادو کا اثر ہوا تھا تو وہ کنویں سے نکلوایا گیا تھا، وہ دھاگے جس پر بال تھے آپ کے اور وہ جس پہ ناٹس تھی، تو آپ ایک ایک گرہ کو کھول، ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے جا رہے. وہ 11 گرہیں تھی اور 11 یہ آیتیں پڑھ کے، تو اس جو ہی یہ پڑھا کہ کھولا گیا تو آپ اس کیفیت سے باہر آ گئے. جادو اس سے ٹوٹ جاتا ہے سورہ ناس سے؟ جی، الفلق اور ناس سے ٹوٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، جیسے کبھی کوئی بولتا ہے نا کہ آپ ہے نا دم کروائیں کچھ کسی سے، اور پھر آپ کے ہے نا ہسبینڈ اگینسٹ ہوتے ہیں اس کے، تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے واقعی آپ کی صحت طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، گر رہی ہے، آپ کے اوپر اثرات ہیں، یا جادو کسی نے کیا ہے، کوئی میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ علاج کروانا انسان کا بنیادی حق ہے. اگر کوئی شوہر علاج نہیں کرواتا بیوی کا تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بیوی بیمار ہو کے ختم ہو جائے، وہ اپنا علاج کروا سکتی ہے. تو ہم اپنے گھر میں نہیں، مطلب ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے نا، تو نہیں، اطاعت کس چیز میں کرنی ہے؟ مطلب وہ جو صحیح بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا، جی ایک صحیح بات میں اطاعت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کی جان مال عزت کے خلاف جا رہی ہے تو اس میں تو اطاعت نہیں کرنی ہوتی. تو جیسے ہم اپنے ہے نا فرینڈ یا کسی کو ایسا کچھ ہے تو ان کو ہم اپنے گھر میں کروا سکتے لا کے؟ اللہ کا کلام، یعنی یہ نہیں کہ آپ کوئی اللہ کا کلام، اللہ کا کلام پڑھنے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہسبینڈ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے؟ نہیں، تو اللہ کا کلام پڑھیں گے نا، اس میں ان کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے، کچھ ہسبینڈ کو نماز پڑھنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، شاید آپ نے بھی سنا.
مجھے کئی خواتین نے بتایا کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں میرے سامنے نماز ہی نہیں پڑھو تو، اور وہ آ جائیں تو گھر میں فساد ہو جاتا ہے اگر وہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت نماز چھوڑ دے گی؟ نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ تو بیماری کے وقت قرآن سے شفا حاصل کرنا بھی ایک عبادت کی قسم ہے، بجائے اس کے کہ انسان غلط ٹوٹکے اور جادوگروں کے پاس جائے، قرآن سے علاج میں کوئی حرج نہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی جادو والے یا اس طرح کے تھے، کہ ایک طرح سے صحیح العقیدہ سیمنگلی کوئی مولانا صاحب، امام صاحب تھے، کچھ پیرنٹس نے اپنی اولاد کی کسی ایشو کے لیے ان کو گھر بلایا اپنے، اس اولاد کے اوپر جیسے دم کراتے ہیں نا راقی یا کوئی اس طرح کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس اولاد کی قد کے برابر دھاگا لائیں، وہ 3 دفعہ وہ قد کے برابر کا دھاگا ریپ کر کے اس کے اندر وہ کچھ قرآن ہی سے کچھ پڑھتے رہے اور ملٹیپل ناٹس باندھتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دھاگے کو ان پہ اس طرح یعنی جسم کے اس حصے پر باندھ دیا جائے، اینڈ اٹ واز لائک کہ بالکل غلط بات ہے، بالکل کلیئرلی بات تھی نا، کیونکہ فوراً اس وقت یہ سورہ فلق کی ذہن میں آئی کہ یہ کیوں گرے باندھ رہے ہیں، یہ جادو ہی کی قسم ہے، جادو ہی یہی میں ناٹ لگا کے پڑھنا، چاہے آپ سورت ہی پڑھ رہے ہوں یہ درست نہیں، یہی میں کہنے والی تھی کہ ہمیشہ کہیں یعنی کہ محتاط رہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ لوگ اس کو کہنے کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جادو ہے، وہ تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو امام صاحب فلاں مسجد سے ہم لائے ہیں اینڈ دس دیٹ، لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ اس طرح کے حضرات بھی کر رہے ہیں۔ پھونک تو مار سکتے ہیں، پھونک مارنا درست ہے، ناٹ لگانا درست نہیں ہے۔ پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن پانی دم کرتے ہوئے گلاس کے بیچ میں پھونک نہیں مارتے، اس سے منع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اندر پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ یا پھر یہ کہ جو متاثرہ حصہ ہے، مثلا وسوسے آتے ہیں تو نماز میں بھی آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر تو اپنے دل کی طرف تھتکاریں، نماز میں بھی آپ پھونک مار سکتے ہیں اپنے اوپر۔ پھر ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یہی دعا بسم اللہ الذی لا یضر آخر تک، اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا، اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پہ اس کو کہ بھئی یہ کیا ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی، اچانک کوئی شر نہیں آئے گا، تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس سے میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا، نہ بھی ہو، ضروری بھی نہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی کوئی مصیبت آ بھی سکتی ہے۔ جی ہاں، یعنی جب تقدیر نے نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی، یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرتا رہتا ہے، اپنے لیے لازم کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مصیبتیں، اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے، زیادہ برف پڑ سکتی ہے، اولے پڑ سکتے ہیں، بجلی کڑک کے گر سکتی ہے، کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی، یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کے اوپر لا کے گرا سکتی، اینی تھنگ۔ تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر چیز کو سننے والا، سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں، بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اطمینان ہے۔
دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیث ہے اور تجربہ ایکسپیرینس بھی کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت سنی تھی، جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑھتا تھا. پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا. جب میں نے خوب سوچ بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے. تو یاد رکھیے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے. بسم اللہ الذی لا یضر. اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. اس لیے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں کلورین ہے تو فلاں فوڈ میں کیمیکلز ہیں، تو ویجیٹیبلز کھائے تو ان کے اندر بھی بہت سے وہ جس طرح گرو کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں. اور یعنی طرح طرح کے کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال طیب کی فل کیٹیگری میں آتی ہو. ہر چیز کے اندر کچھ نہ، پھر انسان کہاں جائے؟ کسی اور پلانٹ پہ تو نہیں جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ یہاں سے کسی ولیج میں چلے جائیں تو ولیج میں جو اگایا جاتا ہے وہ اسی طریقے کھادیں ڈال رہے ہیں، طرح طرح کے کیمیکل ڈال رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں. یعنی ولیج ہو، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچن گارڈن ہو، لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے اس کے آلریڈی اس کے اندر کچھ پیسٹی سائڈز ہوں گے. تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. اور پھر کریں کیا؟ جو کھائیں پئیں اس پر اللہ کا نام لے لیں. اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہو تو پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. خاص طور پہ اگر کوئی دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہو کہ آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس کا خوف ہے، یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہیں، یا مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوف ہے، خطرہ ہے، وہم ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں. میٹھا پسند ہے تو اس کو اسے کھاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں. اور ویسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اور برکت ہونے کا مطلب تو اس کی خیر نصیب ہوتی ہے، اللہ شر سے بچا لیتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہو یا گھر کا بند کر رہے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. اور مشکوں کو تسمے سے باندھ دو. پہلے زمانے میں وہ لیدر بیگز میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے، پانی ٹھنڈا رہے. تو اس کو آگے سے پھر باندھ کے تسمے سے تب لٹکاتے تھے، یا رکھتے بھی تھے. ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا. تو جب اس کا منہ بند کریں، بوتل کا ڈھکن بند کریں، فریج بند کریں، بسم اللہ پڑھ لیں. مٹکوں کو ڈھانپ دو، یعنی جس میں سے پانی لے کے پیتے ہو. برتنوں کو اوندا کر دو، کھلے برتن نہیں چھوڑو. یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے. اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، جس نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائیں اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائیں. تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیے. اگلی دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صبح و شام عافیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے. عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی آخر تک، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر آخر تک. انہوں نے فرمایا، ہاں اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اس لیے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے. یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے، ان کا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں، سنت کو فالو کرتا ہوں، اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں. جب وہ میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں. سنت کو یعنی پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاؤں سے آپ نے
دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو، کسی بیماری سے نکلنا ہو، نیت عبادت کی کریں کہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں، تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ اس کا تین دفعہ صبح و شام 3 دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے۔ تو اللہم عافنی فی بدنی، مطلب یہ کہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے۔ عافنی فی سمعی اور عافنی فی بصری، یہ عمومی دعا کے بعد، پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص اعضاء کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں۔ کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں، اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کان، اس سے بھی بچائے، کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ اس میری آنکھ کو اپنی عافیت میں رکھ، یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے، اس سے بھی محفوظ رکھ۔ بہت بلیغ دعا ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، 2 چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، ایک کفر سے اور ایک فقر سے۔ کفر میں ایمان نہیں ہوتا، فقر میں مال نہیں ہوتا۔ ان 2 چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب، اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مصیبت میں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور پھر قبر کے عذاب سے پناہ، یعنی دنیا تو گزر جائے گی، لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے، تیاری ابھی کرنی ہے۔ تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا، جو روح اور جسم پر ہوگا، جو بھی اس کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بآواز بلند فرما رہے تھے، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر برحق ہے، یعنی اس کو جھٹلاؤ نہیں، یہ سچا ہے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں، جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، وہ مشینوں سے، لیٹسٹ مشینوں سے چیک کرے گا، ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے۔ اے اللہ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھنسنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی۔ تو اے اللہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی اور نجات کا۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ سلامتی اور نجات۔ سلامتی کس سے؟ کہ تکلیف آئے نہ، اور نجات کس سے؟ کہ اگر آ گئی ہے تو جان چھوٹ جائے اس سے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں عافیت یعنی ہر طرح کے مصائب اور شر سے حفاظت، اور آخرت میں عافیت آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا، کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی، ویری امپورٹنٹ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اب یہاں پر عافیت کے ساتھ عفو کا بھی ذکر کیا گیا، اور عافیت دوبارہ پھر مانگی گئی، یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ فی دینی و دنیایا، دین اور دنیا کے متعلق۔ دینی معاملات میں عافیت سے مراد کیا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں، اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدعت سے سلامتی نصیب ہو۔
میں عافیت میں رہوں کہ کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، آپ سے درگزر سے کام لیتا رہے، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے. وَأَهْلِ، اہل سے مراد بیوی، اولاد اور رشتہ دار ہیں، اہل خانہ جن کو کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی عافیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں، بری بیماریوں سے بچیں، بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں. یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. وَمَالِي، اور مال کے اندر عافیت ہو. کیا مطلب؟ کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اسی طرح مال میں عافیت کیا کہ حلال ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو. یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف ستھرا ہو اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو، اس میں بھی عافیت رہے، سلامت رہے، وہ زوال نہ ہو اس کا، ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں. اللہم استر، اے اللہ ڈھانپ دے، سطر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، یعنی میری حفاظت کر. عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرمناک ہو، مراد ہے گناہ اور عیب. یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پہ پردہ ڈال دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ شاید امام شافعی یہ کس کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتہ چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتہ چل جائے تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بعض اوقات. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ تو پھر یہ شر کم ہوتا ہے. وَآمِن رَوْآتِي، اور مجھے ہر اس چیز سے اطمینان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے، یعنی جو میرے لیے گھبراہٹ کا سبب بنے. آمن رواتی. اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبراہٹ کی چیز مختلف، کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں، کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں، انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے، کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ پہ جانے سے گھبراتے ہیں، کوئی لوگ جہاز پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراہٹیں ہیں، فوبیاز جن کو کہتے ہیں. جی چھری سے، آگ جلانے سے. اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت ڈر، میں کہ خواتین کا تو کیسے مجھ سے گزارا ہی نہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے، اور خاص طور پر گیس کا چولہا تو کہتے جلا ہی نہیں سکتے. تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آ گیا جو باقیوں میں نہیں ہے، اس ایک بیچارے کے اندر آ گیا کہیں سے. تو ایسے ہی ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ جی شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا ہے پتہ نہیں کیا یا نہیں، وہم کی بیماری. پھر اسی طرح گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں، گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں سے بیچارے نکلیں گے، پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں، پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا، پھر دوبارہ جائیں گے. کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو مختلف چولہا بند. ہاں بالکل. یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. وضو کا بھی ہوتا ہے، کوکر کا ہوتا ہے، بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو. جی ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ آمن رواتی، اللہ جتنی چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے، امن دے دے. پیس، آمن امن سے ہے نا، مجھے پیس عطا، یعنی اطمینان قلب نصیب کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور صبح شام پڑھنے کے لیے. جی ہر چیز اس میں کور ہو رہی ہے. اب سوچتے نہیں نا کہ کیا مانگ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا آمین رواتی پڑھ کے کیا کہا ہم نے؟ بالکل بہت ساری چیزوں میں ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ اس قسم کا شبہ شک رہتا ہے. بالکل. جب میں کہیں باہر نکلتے ہیں واپس جب گھر آ جاتے ہیں آ کے سارے ڈور وغیرہ بند کر دیتے ہیں، پھر بھی میری بیٹی جاگتی رہتی ہے جب تک میں آ کے پھر دوبارہ آ کے سارے چیک کرتی ہے. میں نے کہا سارا میں نے بند کر دیا، آپ کیوں بار بار جاتی ہو؟ تو کہیں بس مجھے تسلی کے لیے میں کرتی ہوں سارا کچھ. میں کہا ٹھیک ہے، اس کو یہ بیماری ہے. یہ بھی روا ہے نا، ایک خوف ہے، گھبراہٹ ہے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے بھی، یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آ کے نہ لگے مثلا، یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرائے آ کے. ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ جائے. کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے پتہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، خوف میرا تو نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ پاتی. وعن یمینی، دائیں طرف سے کوئی چیز نہ آئے. وعن شمالی، بائیں طرف سے نہ آئے. ومن فوقی، اوپر سے کوئی نہ آئے. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں انسان کے آگے سے، دائیں سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سب طرف سے آؤں. وہ اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جیسے کوئی بجلی گرتی ہے یا کوئی
چھت گر سکتی ہے، کوئی بھی چیز. یعنی کچھ لوگوں کو ہمیشہ پنکھا چلانے میں ڈر لگتا کہ یہ پنکھا میرے اوپر نہ آ جائے. اور پھر وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت، تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اب دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان میں ان کا نام لیا گیا، لیکن جو تحت ہے زمین، جس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہٹ جاتے ہیں. سامنے سے کچھ آ رہا تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے، بائیں طرف سے پیچھے سے اگر ہمیں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے. اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے، کدھر بھاگیں گے؟ زمین ہلنے لگی، کبھی زلزلے کا ایکسپیرینس ہوا ہو، اللہ کی پناہ. انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رکے کیسے، اس کو روکے کیسے. اور اگر خسف ہو، اللہ نہ کرے. اچانک ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سرپٹ بھاگی جا رہی ہیں ہائی وے پہ، اور آگے سے زلزلہ آیا، ہائی وے کریک ہوئی، اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں. اتنا خوفناک منظر تھا. اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنک ہونے لگ گئی، وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں، اور انسان بھی اور حیوان بھی، اور سب نیچے نیچے نیچے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا بھی صبح و شام پڑھی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح و شام پڑھا کروں، یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے یہ کلمات سکھائے. آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پر آؤ تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست، اپنے بہت عزیز دوست حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. کتنی قیمتی دعا ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا واسطہ ہے کہ اے اللہ جو آسمانوں اور زمین پیدا کرنے والا ہے. یعنی فطرہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے. پھر عالم الغیب ہے، یعنی سب چیزوں کو جاننے والا ہے جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی، غیب میں ہے. شہادہ کہتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہو، جس کو دیکھ سکیں آپ. اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر. اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون، اور جو اب آگے آنے والا ہے. اور پھر اس میں رب کل شیء، جو رب ہے ہر چیز کا، وہ ملیک اور اس کا مالک، اس کی پناہ لیتا ہوں من شر نفسی، اپنے ہی نفس کے شر سے. اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آ گیا یہاں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت کو بلوا دیتا ہے. وشر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وشرک ہی، اور اس کے شرک سے، یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح اس کو شرک ہی بھی پڑھا گیا ہے. شرک جال کو کہتے ہیں جس سے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے. تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے. دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خواہشات کے ذریعے، یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے. اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فإنا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجرہ الی مسلم. تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے. تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے. اور اس میں ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائی گھسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں. یعنی شر کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے، ایک نفس اور ایک شیطان، اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا، دونوں برابر کی چیزیں. پھر دعا ہے امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وهو على كل شيء قدير اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی، ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر، اور اللہ کے ساری مخلوق جو ہے اس پہ بھی شام ہو گئی، یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے وہ مراد ہے. اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے سستی، بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. باقی چیزیں تو وہی ہیں لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آ گئی ہے، اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے. یہ شام کو پڑھیں گے، صبح پڑھنا ہوگا تو اصبحنا کہیں گے اسی میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جو صبح ہوتی تو فرماتے وَأَصْبَحْنَا وَأَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ آگے تک، یعنی ہم صبح میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے، امن اور سلامتی نصیب کرے، اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو. یہ اس میں جو نئی چیزیں ان میں سے کسل ہے، سستی. سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا، یعنی کر سکتے ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں لیکن ہم کرتے نہیں صرف سستی کی وجہ سے. تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر. ایک ہوتا ہے معذور شخص. معذور کیا مثلا سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، گاڑی نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کسی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کوئی کسی خیر کے کام میں، کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ہینڈی کیپ. لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، پھر بھی وہ نہیں کرتا. تو یہ سستی ہمارے اپنی ہی دشمن ہے. اس سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ اس سے بچا کے رکھ تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں. پھر سوء الکبر کی بات بھی ہے، بڑھاپا، سخت بڑھاپا، کیونکہ اس میں بھی انسان کے عقل چلی جاتی ہے، انسان کی عقل چلی جاتی ہے، سوچ بچار میں خرابی ہو جاتی ہے، اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. کوالٹی آف لائف نہیں رہتی بالکل. اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہاں بات کی ہے. دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا وہ سخت ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. اور شام کے وقت اللہم بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی، اور آپ کے نام سے زندہ ہے اور آپ کے نام پہ ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں صبح شام اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو واپسی بھی ہے ایک دن، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں. یعنی صبح کے وقت ہم تیری نعمتوں اور تیری حفاظت کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، اور تیری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور شام میں بھی ہماری یہ قوت قدرت باقی رہتی ہے، اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہیں، یعنی جب تک تو زندہ رکھے ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو ہمارے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں. یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے یا ہمیں رخصت دی ہوئی ہے تو ہم زمین پر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کوئی، اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور جس وقت چاہے وہ ان چیزوں کو لے بھی سکتا ہے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یہ بھی دن رات یاد کروایا گیا کہ واپسی کی تیری طرف جی اٹھنا ہے، یہ بھی انسان کبھی نہ بھولے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے. پھر ایک اور دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں، میرے سب کام درست کر دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا صبح شام پڑھنے کی تلقین کی تھی. حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے، یعنی توجہ سے سنو، مراد ہے کہ تم جب صبح شام ہو تو یہ دعا پڑھو.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو یا حی اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، یا قیوم اے مخلوقات کے کاموں کو قائم رکھنے والی، اصلح لی شانی میرے سارے حالات درست کر دے، ہر چیز میری ٹھیک کر دے، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، مجھے میرے اپنے نفس کے بھی ایک لمحے کے لیے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں پھسل جاؤں، تو میرے نفس کو تو قابو میں رکھ. پھر ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ التوبہ کی آیت ہے، 7 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح و شام. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. ابو درداء فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا یعنی حسبی اللہ کی صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے فکر دور ہو جائیں گے. جی ہاں، نہیں، مغرب سے پہلے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں اس میں اگر انسان یہ کہے کہ ان میں مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، بس ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں، کیونکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اور پھر الذی لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، اسی پر اعتماد کیا، اپنے معاملات کو اسی کے سپرد کر دیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. پھر سید الاستغفار ہے، اس کی وضاحت پیچھے میں کر چکی ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں. میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پہ یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا. تو اس دعا کو یعنی اس استغفار کو پکڑ لینا چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کو اپنا رب کہا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے رزق دیا، تو ہی میرے تمام معاملات کو درست رکھتا ہے. پھر شرک کا انکار، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. خلقتنی، اس میں توحید پیچھے الوہیت آئی اور خلقتنی ربوبیت آ گئی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے. یہ کون سا وعدہ؟ عہد الست بربکم، جب سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری بنا لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، یعنی جو خرابی میں نے کی اور اس کا وبال مجھ پہ آنے والا ہے وہ مجھے، میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، مجھے تیری پروٹیکشن چاہیے. غلطیاں میری ہیں کیونکہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ غلطی تو ہو گئی لیکن اب اس کی سزا نہیں بھگت سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کے لیے میں پھر تجھے ہی تھام رہا ہوں. میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی ہر غلط کام کا ایک شر ہوتا ہے. تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے، ساری نعمتوں کا. اگر انسان کو نظر نہیں آتی یا بار بار الگ الگ مینشن نہیں کر سکتا تو یہ دعا بہت کافی ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو بھی تو نے مجھ پر کی، چاہے میں ان کو جانتا ہوں چاہے میں نے جانتا ہی نہیں. یعنی ان نعمتوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کو ہم جانتے نہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا، کوئی بخش سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بخشے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سکھایا، پھر فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور ان پر یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو بھی اہل جنت میں سے ہوگا. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اب کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو 100 بار پڑھنے کی ہیں، جیسے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ بڑی عظمت والا ہے، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی 100 بار پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. ایسا شخص درجوں میں سب سے اونچا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہ کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں ہے. یہ جو تسبیح ہے یہ ہم کے ساتھ ہے
اور جب ہم کس تعریف کے ساتھ تسبیح ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں. پھر ایک اور ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. بڑی خوبصورت حدیث اور بڑی آسان اگر کسی کو اللہ توفیق دے عمل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ پڑھے یہ 100 اونٹنیوں کو قربانی میں ذبح کرنے سے افضل ہے. جب آپ سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تو ہم کہتے ہیں ہم تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ سوچ نہیں سکتے اور آپ کو شوق ہے پھر بھی تو آپ یہ کلمات صبح اور شام 100 بار پڑھیں سبحان اللہ. اور جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اوقات کی پابندی ہے یہاں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے یہ 100 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے سے افضل ہے کہ مجاہد اس پہ بیٹھ کے کہیں جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں تو اس سے بھی افضل ہے کہ آپ 100 بار الحمدللہ پڑھیں. اور جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. کتنا اجر و ثواب ہے اس کا. خاص طور پر وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں جن کی جابس نہیں ہیں جو گھر پر ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے اپنے یہ اذکار کر لیں. اسی طرح صبح کے وقت کے کچھ اور اذکار اور دعائیں بھی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ان کلمات کے بارے میں آتا ہے حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے یعنی نماز کے لیے چلے گئے اور وہ اپنی جانماز پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا کیا ہم گن سکتے ہیں؟ اس کے نفس کی رضا کیا ہے ورضوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے. اس کا عرش مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے. اس کا وزن کتنا ہوگا لا یعلم الا اللہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. ومداد کلماتہ اس کے کلمات لکھنے کی جو سیاہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے. تو آپ سوچئے کہ اس کے برابر اللہ کی تسبیح یعنی سب سے گنتی میں وزن میں تعداد میں سب سے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کے برابر اللہ کی تسبیح. کتنی خوبصورت تسبیح ہے. پھر ایک اور دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے یعنی یہ کلمہ پڑھے تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ خوبصورت دعا ہے. جو اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اللہ ہی میرا رب ہے وہی میرا معبود ہے اور اسلام میرا دین ہے. کیونکہ آپ کے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے اوپر بھی شک ہو گیا ہے یقین اٹھ گیا ہے. تو جو اسلام کو سچا دین مانے اس کی اتنی بڑی جزا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں اسی رستے پر چلوں گا اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہو گیا. کان حقا علی اللہ ان یرضیہ. اللہ نے خود اپنی ذات پہ یہ واجب ٹھہرایا کہ وہ اس کو راضی کر دے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہر روز انسان کو یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں. فائدہ مند علم بھی چاہیے ہوتا ہے اور پاک صاف حلال رزق بھی چاہیے ہوتا ہے اور جو عمل وہ کرے اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. اور اصل میں تو عمل مانگ رہے ہیں کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے. بالکل علم جو ہے وہ روحانی ضرورت پوری کرتا ہے ہمارا اور رزق جو ہے کھانا پینا وہ جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے. تو جب یہ 3 چیزیں اس کا ٹارگٹ بنے گی صبح صبح کہ یہ 3 چیزیں میں نے دن میں حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے رزق کمانا ہے اور پھر اچھے عمل کرنے تو پھر وہ اپنے پلان کرے گا دن کو ٹارگٹ سیٹ کرے گا. اور یہاں آپ دیکھیں کہ رزق سے پہلے علم نافع کا سوال کیا گیا سب سے پہلے. آپ دیکھتے کہ اکثریت ہماری علم نافع سے پہلے رزق کو رکھتی ہے. ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے لیکن
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رزق کے کمانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہاں پر اس کو علم حاصل کرنے کی اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رزق کمانے میں تو سارے مددگار بن جاتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے میں آپ اکیلا ہی آپ کا شوق ہوتا ہے، آپ کو خود ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر انسان علم نافع چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا حاصل بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج اگر آپ سکسیسفل پیپل کی سٹوریز دیکھیں تو اس میں کوئی وہ نہیں نظر آئے گا کہ جو آخرت کے لیے کام کر رہا، وہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آگے نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی انسان کو رزق مال مل بھی جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاک اور مفید ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی کیا حلال ہے کیا نہیں ہے، کیا مفید ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی علم سے پتہ چلتا ہے۔ تو علم نافع میں دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی وہ فائدہ مند علم جس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو، وہ بھی ضروری ہے۔ پھر کچھ کلمات شام کے وقت کے لیے خاص ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار پڑھنا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا۔ پھر اسی طرح دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، چاہے تو صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، جب دل چاہے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے استغفار کرنا۔ پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 بار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہی عمل کرے۔ تو لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، وحدہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، لہ الملک میں اس کی عام بادشاہت کا ذکر ہے جو ہر چیز کے لیے۔ مثلا دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو ان کی مملکت میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب نہیں ان کو مانتے ہوتے، لیکن چلو اکثریت میں مانتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے۔ مگر اسی ملک کے اندر رہنے والے حیوان، جانور، پرند، مچھلیاں، وہ تو ان کو بادشاہ نہیں مانتی، ان کو نہیں منوا سکتے، لیکن ساری مخلوق اللہ کو اپنا رب اور اپنا بادشاہ مانتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح کہا، یعنی یہی، وہ ان کلمات کو اپنی 5 انگلیوں پر 5 بار گرا دے۔ پھر فرمایا جو ان کلمات کو دن میں یا رات میں یا مہینے میں پڑھ لے، پھر اسی دن یا اسی رات اسی ماہ فوت ہو جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر میں نے یہ ڈلوائی ہے دعا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا لیکن مجھے چیپٹر کلوز کرنا تھا آج، انشاءاللہ اب نیکسٹ دعائیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔